کبھی امپورٹ کرنے میں چائے، تو اس میں کبھی 1 نمبر پہ ہے، کبھی دوسرے نمبر پہ، کبھی تیسرے، اس سے نیچے نہیں گیا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری کنزمپشن کتنی ہے. چائے کی کاشت کو 100 سالہ طویل سرمایہ کاری قرار دیا جا سکتا ہے. پاکستان کی چائے کی درآمدات بہت زیادہ، جبکہ اس کی چائے کی پیداوار بہت کم ہے. وسیع مارکیٹ اور سازگار ارضیاتی حالات کی بدولت پاکستان میں چائے کی صنعت میں بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے. جیسے کہ ہر ایک فصل ہے، آپ کو اگر ویجیٹیبلز کی آپ اگزامپل لیں تو آپ کو وہ ویجیٹیبلز ہر 3 ماہ 4 ماہ کے بعد دوبارہ ریپلیس کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فروٹس سیکشن کی بات کریں، فروٹس میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی آپ فروٹ پلانٹ لگاتے ہیں تو وہ بہت ہوا میکسیمم 10 to 15 ایئرز 20 ایئرز کے بعد اس کی جو ہے تو اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہتی کہ جو اس کی انیشیل اسٹیجز میں ہوتی ہے پروڈکشن کی. تو چائے کا میں اس لیے سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ چائے کو دیکھیں تو آپ نے ونس آپ نے چائے لگا دی تو 100 and 120 ایئرز تک آپ اس سے بالکل بیغم ہو جائیں کہ آپ کی پروڈکشن آتی رہے گی، اس صورت میں کہ اگر آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں. چائے کے حوالے سے تو میں یہی تجاویز دے سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ جو رورل ایریا کے پیپل ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کریں. انیشلی مطلب 4 to 5 ایئرز ان کو کچھ ایسے انسینٹیوز دیں تاکہ ان کا ذریعہ معاش جو ہے تو وہ ڈسٹرب نہ ہو. وہ اپنے انسینٹیوز کے اوپر ڈیپینڈ کر کے گزارا کر لیں جب تک کہ ان کی چائے اس قابل نہیں ہو جاتی کہ اس کی پروڈکشن اسٹارٹ ہو جائے. جب سے اس کی پروڈکشن اسٹارٹ ہوگی تو وہ لوگ اپنی بجائے اس کے کہ انسینٹیوز پہ ڈیپینڈ کریں، وہ اپنی پروڈکشن پہ ڈیپینڈ کرنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اس سے مجھے امید ہے کہ ہمارے جو زر مبادلہ ہے اس کے اندر کافی کمی آئے گی. پورے پاکستان میں سر یہی جگہ جہاں پلانٹ ہے اور پیدا بھی ایسے علاقے میں کی جاتی ہے جس میں پی ایچ ان کی +6 ہو، ہلی ایریا میں زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹی بورڈ بن جائے جو صرف اور صرف چائے کے اوپر کام کریں اور مطلب جو دوسرے کنٹری ہیں پروڈیوسنگ کنٹری کے ساتھ MOU سائن کر کے تو پھر اس کی کیپیسٹی کو انہانس کر لیں. چائنا بھی ایک بڑا ملک ہے جو چائے کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور پرانا وہ ان کا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے. چائنا کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کے لنک ہو سکے گورنمنٹ کے اس لیول پہ تو ان سے مشینری بھی لے سکتے ہیں اور ایکسپیرینس بھی لے سکتے ہیں. جہاں جتنے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ان کو کوئی ٹریننگز وغیرہ وہاں پہ ہوں. چائے کی ترقی چین کے کئی دیہی علاقوں کو غربت سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے. آج ہم آپ کو چین کے گوئچو میتھان کاؤنٹی لے جائیں گے. اسے چین کی مشہور چائے کا مرکز کہا جاتا ہے اور یہ کاؤنٹی چائے کی پیداوار کے لحاظ سے گوئچو میں پہلے نمبر پر ہے. جب تک ہماری کاؤنٹی نے سبز پالیسی پر عمل درآمد نہیں کیا تھا ہم یہاں مرچ، مکئی اور چاول اگاتے تھے. اب ہمارے کھیت چائے کے باغ میں تبدیل ہو رہے ہیں. ہماری کاؤنٹی میں چائے کی صنعت ماحولیاتی تعمیر کے قومی منصوبوں میں شامل ہے. حکومت کے تعاون اور مراد پر مبنی پالیسیوں کی وجہ سے یہاں چائے کی صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. یہاں تمام بیکار زمینوں پر چائے کی فصل لگائی گئی ہے. میتھان کاؤنٹی میں 40,000 ہیکٹر کے قریب چائے کے باغات ہیں جن کی چائے کی صنعت کی مجموعی آمدنی $2.5 بلین امریکی ہے. 3,50,000 سے زیادہ لوگ اس سے وابستہ ہیں. اس وقت چائے کی صنعت میتھان کاؤنٹی کی ایک اہم صنعت بن چکی ہے اور کاؤنٹی کے لیے یہ غربت پہ قابو پانے کے لیے ایک مضبوط ہتھیار بھی ہے. چائے کی صنعت کی ترقی بہت سی تبدیلیاں لائی ہے. جب ہم روایتی فصلیں اگاتے تھے تو وہ ہماری خوراک اور لباس جیسی بنیادی ضروریات کو یقینی بناتی تھیں. اب چائے کے کھیت کا فی ہیکٹر ہمارے لیے سالانہ تقریباً $15,000 کی آمدن لاتا ہے. یہاں ہر کوئی اوسطاً 0.2 ہیکٹر کے قریب چائے کے باغات کا مالک ہے. چائے کی صنعت نے ہمیں بہت زیادہ معاشی فوائد دیے ہیں. ہر گھر خوشحال زندگی گزار رہا ہے. نئی سڑکیں بنی ہیں اور ہر خاندان کے پاس ایک گاڑی ہے. ہمارے یہاں اور شہر کے معیار زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت سے دیہاتیوں نے شہر میں گھر خریدے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں بھیجا ہے. اچھی انتظامیہ اور چائے کی جدید اقسام دونوں عناصر نے میتھان میں چائے کی صنعت کی کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. بنیادی طور پر ہمارے کسان چائے لگاتے ہیں اور چنتے ہیں. پھر چائے کی پروسیسنگ کرنے والی کمپنی چائے خرید لیتی ہے اور اسے منظم طریقے سے فروخت کرتی ہے. ہم نے چائے کی جو قسمیں لگائی ہیں وہ سب اعلیٰ پیداوار والی ہیں. چائے چننے کی مدت مارچ سے اکتوبر تک ہوتی ہے. چائے چننے میں کم از کم آدھا سال لگتا ہے.
اس لیے اس کی پیداوار کی قیمت چائے کی ان کچھ اقسام کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جو موسم بہار کے بعد پیدا نہیں ہوتی۔ چائے کی صنعت کو مضبوط بناتے ہوئے میتھان نے مقامی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے چائے سے متعلقہ سیاحت کی ترقی کو بھی فروغ دیا ہے اور چائے سے متعلقہ مختلف مصنوعات جیسے چائے کے مشروبات، چائے کے کھانے، صحت سے متعلق چائے کی مصنوعات اور چائے کی دستکاریوں کو فروغ دیا گیا ہے۔ ہمارے خاندان کی ہی مثال لے لیں۔ ہمارے خاندان کے پاس چائے کے تقریباً 0.8 ہیکٹر رقبے کے باغات ہیں اور چائے کی دکان کے مالک ہیں۔ چائے سے سالانہ تقریباً $15,000 آمدنی ہوتی ہے۔ ہمارے چائے کے باغ میں ایک ہوم سٹے بھی ہے جس کی آمدنی خالص چائے کی کاشت سے زیادہ ہے۔ ہماری سالانہ آمدنی تقریباً $15,000 ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں کووڈ کے اثرات کی وجہ سے اس میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے۔ چائے کی برآمدات میتھان میں چائے کی صنعت کی آمدنی کی ضمانت بھی ہیں۔ اس سال اپریل کے آخر تک میتھان کی چائے کی برآمدات کی مالیت $7.65 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ میتھان چائے روس، جاپان، یورپی یونین اور افریقہ وغیرہ کو برآمد کی جاتی ہے۔ برآمد کرنے سے چائے کی منڈی کی صلاحیت کو بڑھایا جا سکتا ہے اور چائے کے کاشتکاروں کی آمدنی کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے یا اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برآمدی تجارت کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو متعارف کرانا ضروری ہے، جن میں کوالٹی انسپیکشن انٹرپرائزز اور پیکیجنگ انٹرپرائزز شامل ہیں، جس سے حکومت کے لیے صنعتی اداروں اور ٹیکس ریونیو کے تناسب میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں پاکستان میں کچھ علاقے چائے کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اچھی اقسام اور تکنیک ہو تو پاکستان میں چائے کی صنعت بہت ترقی کر سکتی ہے اور ہم اس سلسلے میں تعاون بھی کر سکتے ہیں۔